بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے، ایک ایسے موضوع کے ساتھ کہ جو ہر شخص کی ضرورت ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے دنیاوی مسائل پلک جھپکنے میں حل ہوتے جائیں۔ دوستوں، پلک جھپکنے میں مسئلے تو حل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے محنتیں کرنا پڑتی ہیں۔ میں یہ یقین کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آج کا عمل جو میری بہن بھائی میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لے گا، انشاءاللہ زندگی میں اس کو کبھی کوئی تنگ دستی پریشانی نہیں ہوگی، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، چاہے کسی اور مسئلے کی پریشانی ہو۔ انشاءاللہ العزیز غیب سے مدد ہوتی رہے گی اور انسان خود حیران ہوگا کہ یہ مسئلہ میرا کیسے حل ہوا۔ تو دوستو، عمل کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ عمل آپ کو 8 دن کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا زیادہ فائدہ لیا جائے اتنا زیادہ محنت بھی کرنا پڑتی ہے، تو اگر یہ 8 دن کی محنت آپ کی پوری زندگی سنوار سکتی ہے تو میرے خیال کے مطابق یہ 8 دن کی محنت آپ کو کرنی چاہیے، کیونکہ 8 دن کی محنت پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو عمل کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہے۔ یہ جو چاند نیا نکلے گا، چاند نکلنے کے 1 سے لے کر 15 تاریخ تک، اس دوران جمعرات کا دن جو آئے گا، اس دن سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اس میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو 8 دن یعنی 1 جمعرات سے لے کر دوسری جمعرات تک لگاتار روزہ رکھنا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو اعتکاف، نفلی اعتکاف بیٹھنا ہوگا۔ آپ پہلے سے تیاری کر لیں، اور جمعرات والے دن جو چاند نکلے تو پہلی جمعرات یا دوسری جمعرات جو آئے، اس جمعرات والے دن صبح آپ مسجد میں چلے جائیں، وہاں جا کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ تو آپ نماز پڑھنے کے بعد، صبح کی نماز پڑھ کے اس کے بعد آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ واقعہ 25 بار پڑھنی ہے، 25 بار، اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اسی طرح پھر ظہر کے بعد اول آخر 11 بار درود پاک، اور درمیان میں 25 بار 25 بار سورۃ واقعہ۔ عصر کے بعد بھی اسی طرح، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، اور باقی جو ٹائم ہوگا وہ توبہ استغفار میں، درود شریف پڑھنے میں، اللہ کو یاد کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں ٹائم آپ گزاریں گے۔ اور یہ 8 دن آپ نے مسجد میں ہی رہنا ہے اور اعتکاف کرنا ہے، اور اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا ہے۔ تو ہر نماز کے بعد روزانہ یہی روٹین رہے گی کہ صبح کی نماز، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، پانچوں نمازوں کے ساتھ آپ نے 25 بار اول آخر 11 بار درود پاک اور 25 بار سورۃ واقعہ پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے کرتے کرتے جب اگلی یعنی اس جمعرات کو آپ نے شروع کیا، جب اگلی جمعرات آ گئی تو اگلی جمعرات والے دن رات کو عشاء کے دن گزرنے کے بعد، یعنی مغرب کے بعد پھر جب عشاء کا وقت ہوگا، اس کے بعد یعنی آخری دن عشاء کی نماز کے بعد 125 بار سورۃ واقعہ پڑھنی ہے۔ سورۃ واقعہ 125 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ یہ مکمل ہو جائے گا تو پھر دوبارہ آپ 11 بار درود پاک پڑھیں گے۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 1000 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک بھی اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، نہیں تو جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ آپ درود پاک پڑھ لیں۔ 1000 بار درود پاک پڑھنا ہے، تو اس کے آخر میں پھر آپ نے 11 بار، یعنی درود پاک کے اول آخر بھی 11 بار درود پاک پڑھنا ہے اس 1000 بار پڑھنے کے لیے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں، اور آپ وہاں سے رات کو اگر آنا چاہیں تو اٹھ سکتے ہیں، ورنہ اگلے دن جمعے والے دن صبح نماز پڑھ کے آپ گھر آ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد زندگی کا ایک معمول ہوگا کہ صبح کے ٹائم اور مغرب کی نماز کے بعد یہ 2 ٹائم اول آخر درود پاک اور 1 بار سورۃ واقعہ آپ کو پڑھنی ہوگی۔ پھر آپ قدرت الہی کے کرشمے دیکھیں کہ آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ لیکن دوستو، اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی اور اللہ کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا۔ اور جو دوست یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو پھر ان کے لیے طریقہ کار ایک الگ ہے۔ وہ طریقہ کار بھی میں انشاءاللہ جلد ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا، لیکن وہ عمل ہے 41 دن کا۔ یہی سورۃ واقعہ کا عمل ہے، لیکن 41 دن کا ہے۔ یہ عمل آپ بہن بھائی سب کریں۔ میری بہنیں کرنا چاہیں تو وہ گھر کے کونے میں اعتکاف بیٹھ جائیں، وہ گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہیں۔ اس میں پرہیز، شرعی پرہیز سارے آپ کو کرنا پڑیں گے۔ گناہ سے بچنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، الغرض کوئی بھی گناہ ہے، آنکھوں کے ہیں، منہ کے ہیں، کانوں کے ہیں، ہاتھوں پاؤں کے ہیں، ہر گناہ۔ جیسے اعتکاف میں ہم انسان بیٹھتا ہے، باقی جو ٹائم ہوگا وہ اللہ کے ذکر میں، استغفار پڑھنے میں ٹائم گزاریں گے۔ اور کھانے پینے کا جو اس میں پرہیز ہے، وہ کچا پیاز، کچی لہسن، کچا ادرک،
یہ نہیں کھا سکتے، اور موٹا گوشت یعنی گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ کا جو گوشت ہوتا ہے، یہ موٹا گوشت بیف جسے کہتے ہیں، وہ نہیں کھا سکتے۔ باقی آپ چھوٹا گوشت، مٹن یعنی مٹن اور چکن وغیرہ آپ کھا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مچھی کھا سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں، انڈا کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صرف موٹا گوشت اور کچا پیاز، لہسن اور ادرک، ہاں سالن میں ڈلا ہوا ہو تو پیاز، ادرک، لہسن آپ سالن میں پکا ہوا کھا سکتے ہیں، لیکن کچا نہیں کھا سکتے۔ موٹا گوشت آپ نے ان 7 دنوں میں نہیں کھانا، اور پرہیز یہ ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی پرہیز نہیں ہے۔ بس اللہ کو یاد کریں۔ تو دوستو، اس عمل کو معمولی مت سمجھیں، یہ آپ کی زندگی سنوار دے گا انشاءاللہ۔ تو جو دوست کریں وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ اللہ پاک سب کو کامیابی اور کامرانیاں نصیب فرمائے۔ تو دوستو، عمل کے متعلق میں نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے وائس میسج کر کے یا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔